ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. حضرات، سورہ آل عمران ہے، پارہ تیسرا، اور سورہ آل عمران کا یہ دوسرے رکوع کی چند ابتدائی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہاں پر اصل میں دو بنیادی باتیں ہیں جو کہ قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور یہ دو باتیں ایسی ہیں ہم اپنی گمراہیوں، غلطیوں یا دنیا کی قوم کی گمراہیوں اور غلطیوں کا اگر جائزہ لیں، اس کے اسباب تلاش کریں، تو بنیادی طور پر یہی دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ انفرادی طور پر بھی اگر کوئی راستے سے ہٹتا ہے یا اجتماعی طور پر کوئی قوم راستے سے ہٹتی ہے تو سبب یہی ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں اس حقیقت سے روشناس کراتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی، کامرانی، فتح اور اپنے آپ کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہو، اس بات پر کبھی تم نے غور کیا ہے کہ واقعتاً حقیقی طور پر جب آدمی پر مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو کیا یہ چیزیں تمہیں بچا لیں گی یا انہوں نے آج تک کسی کو بچا سکا؟ اور وہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ اس لیے کافر ہیں، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے یا نہیں تسلیم کرتے یا آپ کی دعوت پر کان نہیں رکھتے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال ہمارے لیے کافی ہیں اور ہماری اولادیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو فرمایا جب ایک وقت آئے گا تو ان کے مال اور ان کی اولادیں انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی پر غور کرے، تاریخ پر غور کرے، پہلے لوگوں کے حالات پر غور کرے
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس مال نے اور اس اولاد نے کبھی کسی کو نہیں بچا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے 3 دوست ہوتے ہیں دنیا میں جن سے آدمی کا لگاؤ تعلق روابط جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ جب آدمی پر موت آتی ہے تو وہ ایک ایک دوست کی طرف توجہ کرتا ہے، کیونکہ مصیبت موت سے بڑی تو ہے کوئی۔ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو کہتا ہے دوست بتا اب میرے ساتھ کیا کرے گا تو معاملہ۔ دوست تو وہی ہے جو تکلیف کے وقت آدمی کا ساتھ دے، مصیبت کے وقت کام آئے۔ کھاتے پیتے تو ساری کام آتے، جب بتا تو میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو بتا میرا کیا کرے گا، میں نے ساری زندگی تمہاری ساتھ رہا، تمہیں ہی پالا پوسا، تمہیں ہی پرورش کی، تمہیں پروان چڑھایا، میرے رات دن کے مصروفیت ہی تم تھے۔ تو اس میں سے ایک دوست یہ کہے گا کہ جب تو مر جائے گا تو تیرے بڑی شان و شوکت اور بڑی دولت صرف کر کے اعلیٰ قسم کے کفن، بڑی نیچی قسم کی قبر اور بڑی شاندار قسم کی ہم بنائیں گے اور بڑا ٹھاٹ کا جنازہ نکالیں گے۔ دوسرا اسے یہ کہے گا کہ جتنے عزت و احترام کے ساتھ ہو سکتا ہم اٹھا کے تجھے یہاں سے قبر تک پہنچا دیں گے۔ یہ اس میں سے کہے گا کہ ساری زندگی کمایا میں نے تمہیں اور خرچ تم پر کیا، اور آج یہ حال ہے کہ قبر تک پہنچانے تک تو سارا کچھ کرتے ہو، کہ قبر میں میرے ساتھ ہوگا؟ کہ نہیں، ادھر والی بات تو نہیں ہو سکتی، پر معاملہ یہاں۔ تیسرے دوست کی طرف یہ جا کر دیکھے گا اور اسے یہ کہے گا کہ ان 2 دوستوں نے جنہیں ساری زندگی میں نے پوجا پالا پوسا، ان کا تو یہ جواب ہے، تو بتا یہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ وہ یہ کہے گا کہ زندگی بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، موت کے وقت بھی ساتھ، اور قبر میں بھی تیرے ساتھ ہی رہیں گے، ہم نے باہر کہیں بھی نہیں جانا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس دوست نے ساتھ جانا ہے اس میں سے کس قسم کا دوست اس نے بنایا کہ وہ ساتھ جانے والے 2 ہی دوست ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو پہلا دوست وہ تو انسان کی دولت ہے جسے کماتا ہے اور ساری زندگی اسی کے اندر صرف کر دیتا ہے، رات بھی آتی ہے تو یہ مجبوراً سوتا ہے، ورنہ کمانے کا وقت ملے تو یہ اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، آدمی ان پر خرچ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جی یہ کسی طرح سے پل جائیں، یہ ہو جائے، بڑے عجیب عجیب لفظ بول کے وہ چلاتا ہے اس معاملے کو۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جب موت آئے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، قبر تک پہنچائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا ساتھ قبر۔ ویسے جھوٹے طور پر بعض وقت ماں بھی کہہ دیتی ہیں، بھائی بھی کہہ دیتے ہیں تو نہ مرے میں مر جاؤں، لیکن اگر واقعتاً کوئی موت کا وقت آئے تو کوئی بھی تیار اس کے لیے نہیں ہوتا۔ میری زندگی تجھے مل جائے یا یہ ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک لطیفے کے طور پر یہ بات مشہور ہے، ایک بوڑھی خاتون تھی گھر کسی میں، اس کا پوتا بیمار ہوا، بڑی اسے تکلیف ہوئی، تو وہ روئے اور پیٹے اور کہے کہ میری زندگی تجھے مل جائے جو ہے، تو کسی طرح سے بچ جائے۔ کئی دن وہ دعائیں سنتے رہے۔ کسی پڑوسی کو مزاجی سا تھا، اس نے رات آدھی رات جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی بوڑھی بیچاری، اسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، وہی جاگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ازرائیل ہوں، دروازہ کھول۔ تو وہ دروازہ کھولتی ہوئی کہتی ہے بچہ بلا بیماراں دیکھی، یہ دیکھنا کہ کون بیمار ہے اور کون ٹھیک ہے، جیسے نہ کوئی فرق ہی نہ کر سکے تو۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ویسے کہنا صدقے جاواں یہ تو الگ بات ہے، لیکن صدقے جاتا کوئی بھی نہیں، اور نہ اس راستے پہ کوئی آ کر یہ بات کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری محبتیں جو ہیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں۔ قرآن اس بات کو ایک اور انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تم نے اس وقت بھی کبھی اس منظر کو دیکھا جب ہمارے فرشتے آ کر ایک آدمی کو گھیرے میں لیتے ہیں، اس کی روح کو جو ہے وہ لاتوں سے کھینچتے کھینچتے اس کے گلے میں چھوڑتے ہیں،
ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں جی اب اس کا دامن بول کے مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے سے ختم ہو گیا، اب اوپر ہی رہ گیا تھوڑی دیر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسے گلے پہ لا کے چھوڑتے کیوں نہیں ایک دفعہ نکال دیتے؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ حالت ہے۔ صرف ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم کہتے ہو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب نہیں دینا، کسی کی گرفت ہماری اوپر نہیں ہے، تو تم بڑے بڑے 30 مار خان ہو، کوئی آئے اٹھا کے اس گلے سے پھر نیچے اس کو کر لے اگر کسی کی ہمت ہے۔ اگر آدمی اس بات پر غور کرے تو مرنے والا جتنا بے بس ہے یہ زندہ بھی اتنی بے بس ہے۔ وہ بھی اپنا بچاؤ کچھ نہیں کر سکتا اور یہ بھی اپنا بچاؤ کچھ نہیں کر سکتے۔ آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، کھانے پینے کو ملتا رہتا ہے، ادھر اس کا ذہن نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا، توجہ اس کی نہیں جاتی، وہ سمجھتا ہے سب کچھ ویسے ہی ہے۔ پر جب جاتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، کوئی دھکا لگا، کوئی مصیبت آئی، کسی تکلیف میں مبتلا ہوا، کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ تو اس دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا پاگل پن تھا کہ اس نے وہ اپنی جوانی کی طرف تو دیکھا، اس بڑھاپے کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے صحت کی طرف دیکھا اور بیماری کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے دولت کی خوشحالی کی طرف دیکھا اور اس خدا کی پکڑ کی طرف نہ دیکھا کہ جب پکڑتا ہے تو کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ یعنی یہ ذہن اس کا نہیں جاتا، یہی اس کی حماقت ہے ایسا انسان کی کہ جس کی وجہ سے یہ مار کھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جس کی تم پال رہے ہو، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو، جس پر تم اپنا رات دن صرف کر رہے ہو، ان کا حال تو یہ ہے۔ اگر اس سے آگے کوئی ہے تو آپ بتائیں، تو ہے کوئی تجربہ ہو کہ نہیں جی یہ دولت اور یہ بیٹے اور یہ اولاد قبر میں ساتھ جاتے ہیں، آج تک کوئی نہیں گیا اور نہ کوئی جائے گا۔ اب وہ جو تیسرا دوست ہے جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ عمل ہے۔ عمل کی 2 قسمیں۔ حدیث شریف میں ایک عجیب طرز کا واقعہ آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے، اگر وہ آدمی برا ہے، غلط ہے، خدا کا باغی اور نافرمان ہے، تو قبر میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی کڑی صورت، بد صورت، عجیب قسم کا یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور جتنا جتنا قریب وہ آتا ہے اس کا خوف اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قبر میں چیخیں مارتا ہے جب اس کے قریب آتا ہے، کیا خدا کے لیے تو اس بات پر ذرا غور کر، میرے عزیزوں اور رشتہ داروں نے منو میٹی کے نیچے مجھے ڈالا ہے، یہ موت کے تازہ زخم کھا کر میں یہ ابھی پہنچا ہوں، یہ حالت ہے، وہ حالت ہے، اور تو مجھے ستانے کے لیے کدھر آ گیا؟ چنانچہ وہ شکل و صورت اسے یہ کہے گی، او میرے پیارے دوست، تو مجھ سے کیوں گھبراتا ہے، اتنی چیخیں کیوں مارتا ہے، کیوں تو اتنا پریشان ہوتا ہے؟ میں تو بہت ہی تیرا پیارا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تیری شکل کبھی نہیں دیکھی، تو نظر کبھی نہیں آیا، آج کہتا ہے دوست دوست کہہ کے پکار رہا ہے مجھے۔ تو اس نے کہا میں دوست ہی ہوں نا تیرا، ساری زندگی تو نے میری ساتھ صرف کری، یہ تیرا آرام کھانا، یہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، سود کھانا، لوگوں کو دھوکے دینا، لوگوں کو گالیاں نکالنا، فریب کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، تاش کھیلنا، یہ فلمیں دیکھنا، یہی تیری تو محبت تھی نا انہی باتوں سے۔ آج وہ شکل و صورت اللہ نے دی ہے، تو اس وقت تو نماز بھی ہوتی تھی، اتنی اٹھتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، ذرا لگی ہوئی ہے فلم، ایک سین دیکھ ہی لیں اس کا، ذرا لگی ہوئی ہے بازی پتے کی لگ جائے تو اس میں چلی جائے، نماز چلا جائے، کوئی کام چلا جائے، کوئی پرواہ تو نہیں کرتا تھا۔ دوستی تھی نا تیری، کتنی محبت تھی، آج کیوں گھبراتا ہے؟ اس لیے میں تیرا ساتھی ہوں اور میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا اور وہاں قیامت میں بھی خدا کے سامنے تیرے ساتھ ہوں گا کہ میں تیرا محبوب عمل تھا اور تو نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو دوست یہ ہوگا کہ جس کو ہم نے دوست بنایا وہ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دوست ہم ان چیزوں کو بنائیں قبر میں کوئی اور آ جائے، وہی آئے گا قبر میں جسے ہم نے دوست اور ساتھی بنایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی نیک ہے، اچھا ہے، تو جب سارے دفنا کے چلے جائیں گے تو قبر کے اندھیرے میں دیکھے گا ایک روشنی پھوٹے گی اور ایک انتہائی خوبصورت چیز اس کی طرف آگے بڑھے گی،
اور وہ خوش ہوگا کہ اس حالت میں یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، وہ بڑے بڑے میرے اوپر صدقے قربان ہونے والے بھی سارے چھوڑ کے اور منو مٹی کے نیچے ڈال کے مجھے چلے گئے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ آ کے قریب آ کے اسے گلے سے لگائے گا اور کہے گا میرے پیارے تو کیوں گھبراتا ہے، میں تیرا دوست ہوں، دنیا میں میں تیرے ساتھ تھا اور اب آخرت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیری قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہے گا کبھی دنیا میں ملاقات تو ہماری نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے ایسی پیاری شکل و صورت کا انسان۔ وہ کہے گا نہیں، یہ تیری نمازیں، روزہ، تیرے دین کے لیے کام کرنا، یہ تیری قرآن کی تلاوت، یہ دوسری چیزیں، یہی ہے نا نیکی۔ اللہ نے آج شکل دی، تو دنیا میں ان باتوں کو پسند کرتا تھا، اب اللہ نے سب کے ایسی شکل میں ہمیں تیرے ساتھ کر دیا کہ اب تاکہ تو اکیلا نہ رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ساری زندگی میں ان تین چیزوں کے علاوہ ملے گا کیا ہے؟ اسی پر صرف ہوتی ہے آدمی کی زندگی۔ تین میں سے دو کا حال تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبر پر تک پہنچائیں گے، اور یہ تیسرا ساتھ جائے گا، اور یہ تیسرے ساتھی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ۔ اب جن پہ ہم زندگی صرف کر رہے ہیں، جس پہ ہم محنت صرف کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کا حال تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ دشمن ہمارا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ جو دشمن یہی بناتی ہے، دنیا میں بھی سب سے زیادہ بدمزگی انہی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مال کی ہرس بڑھتی ہے، یہ ماں اور بیٹے کی لڑائی، بیٹے اور باپ کی لڑائی، بھائی اور بھائی کی لڑائی، ان ساری لڑائیوں اور جھگڑوں میں، اور خاندان اور اڑوس پڑوس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کے اندر آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کون سی بات ہے، کس لیے ہم لڑتے ہیں، کس لیے جھگڑتے ہیں، یہ ہمارے لڑائی اور جھگڑے کا باعث کون سی چیز ہے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سوائے اس دنیا داری کے اور اس دنیا نے ہمیں اس طرح سے لڑایا کہ ایک دوسرے سے دور کیا، بیٹا باپ کا لحاظ نہیں کرتا، باپ بیٹے کا لحاظ نہیں کرتا، بھائی بھائی کا لحاظ نہیں کرتا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہم نے، اور اسی میں رات دن ہم لگے ہوئے۔ یہ تو دنیا میں بھی کوئی سکون نہیں دیتی، اور دولت نے آج تک کسی کو سکون نہیں دیا۔ آپ یہ دیکھیں بظاہر کوٹھیاں بڑی شاندار آدمی بنا لے، کھانے کے ٹیبل شیبل اچھے اور اچھے قسم کے کھانے بھی رکھ لے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس دل کے سکون کو پوچھیں کہ ان بستروں پہ آرام ان کو کتنا آتا ہے، ان کو کتنا آرام ملتا ہے، ان کو ہر وقت دھکا لگا رہتا ہے، کتنے مضبوط قلعے بنے ہوئے ہیں، باہر فوجیں بھی کھڑی ہیں، پولیس بھی کھڑی ہے، اور حالات پھر بھی کہتے ہیں کہ ادھر سے دروازہ اندر سے کھڑکے تو گولی آ کے مجھے لگ نہ جائے۔ یہ تو سکون کسی کو بھی نہیں دیتی، یہ ہر ایک کا سکون چھیننے والی چیزیں۔ اور کہا کہ یہ ہے وہ بات کہ جس کے پیچھے تم پڑے ہو تو یاد رکھو، یہ دنیا میں یہ حالت، آخرت میں یہ تمہارے دشمن تو ہو سکتے ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ غرضے کہ قرآن یہ کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ سے جب یہ نہیں بچا سکتے، بلکہ بچانے کے بجائے کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، تم اور وہ سب آگ کا ایندھن ہوگے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، سب آگ میں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ دولت جسے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہم جمع کرتے ہیں، جس میں جمع کرنے کے بعد جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر کے اسے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی کے بارے میں کہا کہ جو لوگ خزانے اکٹھے کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن اسی دولت سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغیں گے، اس کو گرم کر کے، اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی کچھ تم اپنے لیے جمع کر سکے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنا جمع کیا ہوا ذرا کھاؤ، مزہ آئے، تمہیں لطف آئے کہ کیا جمع کیا تھا تم۔ یہ ہے وہ بنیاد کہ جس کے اندر یہ آدمی دیکھے گا کہ جا کر یہ وہاں مزید تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گی، مزید پریشانی کا ذریعہ بنے گی اگر اس کے اندر ان حدود کا خیال نہ رکھا۔ اس لیے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ آؤ اس کی چند مثالیں قرآن نے دی۔ دولت کے لحاظ سے اور اقتدار اور قوت کے لحاظ سے فرعون بڑی چیز تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو زمین کے اندر اس حیثیت سے رہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ اس زمین کا بادشاہ اور رب میں ہی ہوں، یا میری مرضی چلتی ہے، انا ربکم الاعلی۔ قرآن کہتا ہے اس کی فوجیں اتنی تھیں کہ جس کا حال یہ تھا
وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کیلوں والا. اس کی دو تفسیریں مفسرین نے کی اور دونوں یہ ملتی ہیں. کیلوں والے فرعون سے مراد یہ ہے کہ وہ فرعون کیلوں والا کہ جب جس کے لشکر کسی میدان میں ڈیرا لگاتے تھے تو ان کے ٹینٹوں کے خیموں کے جو کھونٹے ہیں وہ بس پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے. یعنی اس کا اتنا بڑا لشکر تھا. اور یا اس سے مراد یہ بھی مفسرین نے لیا کہ وہ فرعون جو جب کسی کو عذاب دیتا تھا تو اس کے جسم میں کیلیں گاڑ دیتا تھا، درختوں سے دیواروں کے ساتھ چن دیتا تھا. اور اتنا سخت عذاب وہی شخص دے سکتا ہے جسے پتا ہو کہ میری حکومت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، میرے خلاف کوئی جلوس نہیں نکال سکتا، کوئی آواز نہیں بلند کر سکتا، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، جیسے میں کروں گا اس کو سہنا پڑے گا اور دوسروں کو دیکھنا پڑے گا اور بھگتنا پڑے گا، کوئی اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اس سب کچھ کی طاقت کے باوجود قرآن کہتا ہے کذاب آل فرعون. کیا جب وقت آیا پکڑے جانے اس کے کا فرعون کا تو کیا اس کی دولت، اس کی حکومت، اس کی اقتدار، اس کا خاندان اسے بچا سکا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مرنے والا اتنا ہی بے بس تھا جتنا کوئی بے بس دنیا میں مرتا ہے. اور اگر بے بس مرے گی تو اس کو یہ افسوس نہیں ہوتا میرا بچانے والا کوئی نہیں تھا. اور وہ دیکھتا ہے آنکھوں کے سامنے یہ لشکر بھی آج بیکار ہے، یہ دولت بھی آج بیکار ہے، یہ اقتدار بھی آج بیکار ہے. جہاں تو کبھی اس زمین پر میرا حکم اس طرح سے چلتا تھا، آنکھ کے اشارے سے کیا کچھ ہو جاتا تھا، آج تو میری یہ مٹی پلیت ہو رہی ہے اور کوئی مجھے پوچھنے والا بھی نہیں اور کوئی مجھے سہارا دینے والا بھی نہیں. نہیں فرمایا والذین من قبل، فرعون سے پہلے بھی گزرے ہیں، نمرود گزرا ہے، شداد گزرا ہے، اور خدا جانے کون کون گزرے. ہر ایک جب اس زمین پر آیا تو اس نے اس دولت کے بلبوتے پر، اقتدار اور قوت کے بلبوتے پر یہی اعلان کیا اور اسی طرح سے یہ سمجھا. لیکن اتنی دن سمجھا جتنی اللہ نے اسے مہلت دی تھی. جس دن پکڑا تو کوئی چیز ان کو بھی نہیں بچا سکی. کوئی ایک نہیں بچ سکا کہ کہیں دولت، کہیں اولاد، کہیں فوج، کہیں قوت آ کے آتا رہے کہ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کو بچا لو اور یہ ہمارے چودھری کو بچا لو. پھر کوئی بات نہیں بنی. جرم ان کا کیا تھا؟ پکڑا کیوں؟ فرمایا کذبوا بآیاتنا، ہم نے ایک حکم واضح طور پر ان کے سامنے رکھا کہ تم اس دنیا کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے، تم ہماری زمین پر رہتے ہو، تم ہماری مخلوق ہو، تمہارے اوپر ہمارا حکم چلنا چاہیے، اور تم نے اس کا انکار کر دیا. تم خدا کے پیدا کیے ہوئے خدا کی زمین پر رہ کے خدا کا کھا کے خدائی کے حکم کا انکار کرتے ہو اور اسی خدا کو نہیں مانتے. اسی کی بات تسلیم کرتے ہوئے تمہیں دقت اور تکلیف ہوتی ہے، اسی کا حکم مانتے ہوئے تم پریشان ہوتے ہو. اس لیے جب انہوں نے انکار کیا کذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ، اللہ نے پھر ان کو پکڑا کہ جن سے تمہیں دلچسپی ہے لاؤ ان کو ذرا بچا کے دکھائیں تمہیں. اللہ نے انہیں پکڑا بذنوبہم، ان کے گناہوں کے بدلے، ویسے نہیں پکڑا، ان کے کرتوتوں کے بدلے میں. اور یہ قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے کیے کے اندر رہن ہوتا چلا جاتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ جو کچھ ہم رات دن کرتے ہیں یہ سارے کا سارا عمل، یہ اس کے اندر ہم بکتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر ہم رہن ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی عمل جو ہے آیا چھڑانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ مزید ہمیں دبانے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے یہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ہماری رات گزر گئی، دن گزر گئی، یہ دھوکہ کر دیا، یہ گناہ کر دیا، یہ غلطی کر دی تو بچ گئے. نہیں، یہاں بچنے والی بات کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی ہمارے جیسا معاذ اللہ دل نہیں رکھتا کہ ذرا سا ہمارا کوئی مخالف ہو تو پکڑ کے گلا دبا دی. اللہ اس نے جو مہلت دی ہے اور جو حدود اس نے مقرر کر دی ہیں ان تک اگر آدمی نہ پہنچے، جو مرضی کرتا چلا جائے، اس وقت تک اسے چھوڑ دے گا، کہے گا کچھ. پھر حساب کا وقت آئے گا لے گا. لیکن جتنے حدود اس نے رکھے ہیں اس کو کوئی پھاندے تو پھر نہیں چھوڑے گا دنیا کے اندر. لیکن ان حدود سے آگے نہیں بڑھتا، اس کے اندر رہ کر اس کی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تجھے زندہ میں نے رکھا، یہ میں نے تجھے موقع دیا ہے، کر جو کو کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں پھر کل اس کا جواب تو نے دینا ہے. یہ اچھی طرح سے سوچ کے کر، اپنی ہمت کے مطابق کر ان ساری باتوں کو. چنانچہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم یہ صبح شام جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں.
اگر ایک معمولی جیسی بات مثلا کمپنی میں ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی کمپنی والا نہ ہمارا مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، بظاہر ایک سبب روزی کا ہمارا لگا ہوا ہے، اور اس کی ذرا جیسی کوئی ناراضگی آ جائے تو کتنے پریشان ہم ہو جاتے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دروازہ اگر بند ہوگا تو لاکھوں دروازے باہر کھلے ہیں، اور کمپنیاں بہت ہیں، اور مزدوری بہت ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن ایک دفعہ آدمی اکھڑ جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے بعد کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، وہ پکڑے تو چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا، وہ نہ دے تو دینے والا بھی کوئی نہیں، وہ گرفت کرے تو اتنی مضبوط ہے کہ اس سے بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کا ایک چیلنج ہوگا بندوں کو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جنوں اے انسانوں، آج خدا کی مملکت سے کہیں بھاگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، بھاگو، کہیں بھاگ سکتے ہو۔ فرمایا لا تنفذون، کدھر جا بھاگ کر جاؤ گے؟ دنیا کی مملکتوں سے بھاگ سکتا ہے آدمی، ایک ایریا چھوڑ کے دوسرے میں چلا جائے گا، ایک حکومت چھوڑ کے دوسرے میں چلا جائے گا، لیکن اس کی حکومت سے بھاگے گا کیا؟ اور اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس کا کیا جواب اس کے پاس ہوگا، اور پکڑ بھی کیسی ہوگی؟ فرمایا جب ان کو پکڑا تو کیسا پکڑا، واللہ شدید العقاب، پھر اللہ کی پکڑ دیکھو، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، یہ بڑے بڑے سارے گزرے ہیں، ذرا دیکھو۔ تو ایک دفعہ یہ کہتے تھے ہم رب ہیں، اور جب ہم نے پکڑا پھر ان کو پوچھو تھا کون رب تھا؟ کوئی بچانے والا نہ ہے، کوئی ان کے کام نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت کے لحاظ سے کہ جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر گئے، ابھی مسلمانوں نے پیر جمائے بھی نہیں، اور حالات ایسے ہیں کہ بڑی قسم کرسی کی حالت میں ہے۔ چھوٹی سی بستی میں مہاجرین کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا، ان کے رہنے بسنے کا، اور یہ سارے ان کے سیٹلمنٹ کا مسئلہ وہ اپنی جگہ ہے۔ 14 مہینے کے بعد کتنی فوج ان پر چڑھائی کر کے آ جاتی ہے، آپ دیکھیں کیا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جن کو اپنے مال اور اولاد پر، اپنے بازو اور قوت پر ناز ہے، تو یہ کل بھی ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ ان مکے والوں سے یہ کہہ دوں کہ آج تمہیں بھی کام نہیں آ سکے گا۔ قل للذین کفروا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دیں، ستغلبون، تم مغلوب ہو کر رہو۔ تو خالی مغلوب ہونا یہ کوئی بات نہیں، آدمی دنیا میں ہارتا بھی ہے، جیتتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، مار کھاتا بھی نہیں ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن ایک اور بات ہوگی، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، یہاں سے سیدھا تمہیں اٹھا کے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کیا ہے؟ اس سے برا بچھونا، اس سے بری جگہ کا تصور بھی آدمی ذہن میں نہیں کر سکتا کہ کیا ہے۔ آج یہ دیکھیں کہ ہم جہنم کا جب ذکر کرتے ہیں تو عجیب قسم کی ہماری کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوئی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پہلی رکعت میں 2 قدم آگے بڑھے، پیچھے ہٹ گئے، پھر دوسری رکعت میں 2 قدم آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت کو غور سے دیکھتے تھے تاکہ اسی طرح سے کریں، اس سے پہلے حضور کو اس طرح سے نماز میں کرتا دیکھا نہیں، تو آپ نے پوچھا نماز کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں بھی اب نماز میں یوں کرنا پڑے گا کہ 2 قدم آگے بڑھا کے پھر پیچھے کر لیں، ایک رکعت میں بھی دوسرے میں بھی؟ فرمایا نہیں، نماز ایسی ہی پڑھیں گے جیسے روز ہم پڑھتے ہیں۔ آج ایک عجیب سا معاملہ ہوا، جب میں نے پہلے قدم 2 آگے بڑھائے تو اللہ نے جنت میرے سامنے پیش کی، میں آگے بڑھا اس لیے کہ اس کا کوئی پھل توڑ کے تمہیں بتاؤں کہ جنت کا پھل کیسے ہوتا ہے، تو اس خیال سے پیچھے ہٹ گیا کہ جنت کا پھل جنتی میں کھایا جا سکتا ہے، چھوڑ دیا میں۔ دوسری دفعہ جب میں آگے بڑھا تو اس وقت اللہ نے جہنم میرے سامنے پیش کی، اور میں آگے اس لیے بڑھا کہ اس کا ایک انگارہ اٹھا کے تمہیں لا کے بتاؤں، دیکھ لو جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس خیال سے اس انگارے کو چھوڑ دیا، اگر میں لے آتا تو مدینے کی زمین قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگا سکتی۔ ایک انگارہ، حضور فرماتے ہیں، صحیح روایت۔
یہ وہ جہنم ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں چلو جی نہ نماز پڑھی تو 10 سال 20 سال 50 سال جہنم میں رہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ 10 منٹ انگلی ذرا آگ پہ رکھیں نا, صرف موم بتی پہ رکھ لیں, صرف چراغ پہ رکھ کے ذرا دیکھیں کہ خیر کوئی بات نہیں, کوئی ہے ہم میں سے جہنم میں 10 سال 50 سال 60 سال جانے کے لیے وہ تیار ہے. اور جی خیر بخشے تو جائیں گے نا, کچھ مجھے سزا ہوگی, بتائیں یہ سزا ہوگی لیکن یہ سزا کوئی معمولی قسم کی ہے؟ اس جہنم میں جا کے اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے, یہ خوف ہی اس کے دل پر نہ ہو, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اس نے تو بڑے بڑوں کے ہلا کے رکھ دیا. انبیاء اپنی جگہ پر روتے تھے خدا اس پکڑ سے بچا لے کہیں اس گرفت میں ہم نہ آ جائیں. آپ صحابہ کو دیکھیں, بڑے بڑے صلحاء کو دیکھیں, بڑے بڑے نیکوں کو دیکھیں, ساری راتیں رو رو کے جو لوگ گزارتے تھے معاذ اللہ کو پاگل تو نہیں ہو گئے تھے, یا انہیں اپنے بستر اچھے نہیں لگتے تھے, یا انہیں آرام اچھا نہیں لگتا تھا, یا دولت سے ہمیں بہت پیار ہے تو ان کو دولت سے پیار نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ حقیقت تھی کہ یہاں ہم کچھ بھی کریں جانا تو وہاں ہے, اور وہاں ہمارے ساتھ کیا بنے گا اور کیا نوعیت ہماری ہوگی, کیا کیفیت ہماری ہوگی, اس سے وہ ڈرتے تھے, تھراتے تھے کہ جہنم کیا ہے, وہ بئس المہاد, بڑا برا بچھو, بڑی بری جگہ ہے, بڑا برا ٹھکانہ ہے. اور فرمایا اگر اسے دیکھنا چاہو تو ہم دنیا میں حق و باطل کی اس کش کے اندر ہم نے کئی دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی اولادیں اور ان کی دولت نہیں کام آ سکی جب اللہ نے انہیں پکڑا تھا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, اے ایمان والو, اے کافرو, سارے سن لو اچھی بات, تمہارے لیے ان دو لشکروں میں جو بدر کی سرزمین پر آپس میں ملے تھے, ملاقات ہوئی تھی. یہ خیر سگالی کا وفد نہیں تھا, ملنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کا لڑائی ہوئی, وہاں مقابلہ ہوا. وہاں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک چھوٹا سا غریبوں کا گروہ جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں, ڈنڈے بھی پورے نہیں ہیں, نیزے بھی پورے نہیں ہیں, کھانے کی چیزیں بھی پوری نہیں ہیں, جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں, جن کی تلوار اگر تھی کسی کے پاس تو وہ بھی چیتھوں میں لپیٹی ہوئی تھی. لیکن تھا کون سا وہ لشکر؟ تقاتل فی سبیل اللہ, اپنی اس غربت, بے بسی, بے چارگی کی حالت کے باوجود اللہ کی آواز پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, اللہ کے راستے جو روکے گا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, انجام اللہ کے ہاتھ. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, اور دوسرا جو تھا اس کے الٹ تھا, کافر تھا, وہ اپنی دولت, اپنی قوت اور اپنی فوج کے بلبوتے پر میدان میں آیا تھا. اور دونوں کی ظاہری حالت اگر دیکھیں تو یرونہم مثلہم رأی العین, ایک اچٹتی نظر بھی کوئی ڈالے تو وہ کافر جو ہیں وہ 2 گنا زیادہ نظر آتے تھے بنسبت ان مسلمانوں کے. باقی حالات کا تجزیہ آپ کریں تو اس میں تو کئی گنا وہ کم ہو جاتے تھے. لیکن ہوا کیا وہاں کام آئی؟ جیسے اللہ نے فرمایا نہیں کام آئے گی, یہاں بھی فرمایا نہیں کام آئی, اور نہ آئی ان کے کام. آپ یہ دیکھیں اس جنگ کے اندر مکے کے مشرکوں کو جو دھچکا لگا, اور یہ 300 اور 1000 کے مقابلے میں لڑنے والے یہ غریب, یہ بے بس اور یہ کمزور, ان کے ہاتھوں سے اللہ نے جن کو مروایا, یعنی ابو جہل کو انصار کے 2 معصوم بچے 15 سال اور 16 سال والا, یہ 14 سال اور 15 سال والے نے مار دیا ابو جہل کو. اور اس طرح سے دوسرے جب مرے اور ایک وقت کے اندر 10 سردار وہاں ختم کر دیے گئے, وہ عتبہ, وہ شیبہ, وہ ابو جہل, سب گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکڑا کے گڑھے میں لا کے ڈالا, اور اس طرح سے وہ ٹانگوں سے گھسیٹتے وہاں جا کے سارے پہنچے. سب کی یہ حالت ہوئی اور یہ کیفیت یہ ہے سب کی بنی. کسی کے کوئی کام نہ آ سکا. اور مدینے میں اس کا حال یہ ہوا کہ جب یہ خبر پہنچی, کسی نے کہا ابو جہل مر گیا, عتبہ مر گیا, شیبہ مر گیا, فلاں مر گیا, فلاں مر گیا. ایک آدمی جو میزاب رحمت کی طرف بڑا ایک مشرک بیٹھا ہوا تھا, اس کے بھائی کا ذکر بھی آیا کہ وہ بھی مر گیا. اس نے کہا یہ آدمی پاگل ہو گیا, کوئی لڑائی میں زیادہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے, اس سے پوچھو. اپنے بارے میں کہنے لگا اس سے پوچھو کہ وہ مر گئے, تو یہ کہے گا, یعنی اسی رفتار سے کہتا ہے وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا.
تو یہ کہہ جائے گا یہ بھی مر گیا. اس سے پتہ چل جائے گا. اب حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ فلانے کے بارے میں کہا وہ لڑائی میں نہیں تھا, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, میں پورے ہوش سے بات کر رہا ہوں. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اس طرح ان پر یہ اثر پڑا. اور ابو لہب نے جب یہ سنا اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور چند روز کے اندر وہ خود ایسا گندا اور ذلیل ہو کے مرا کہ ختم ہو گیا. اس کے جسم پر عجیب قسم کی حالت اور بیماری پیدا ہوئی. یہ ہو گیا, یہ تصور بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اس موت کو دیکھیں کہ کتنا بڑا صدمہ ہوا. وہ اپنی زندگی بھر ان بات کو نہیں بلا سکے تھے. وہ نہیں صرف یہ نہیں کہ ان کے جوان بیٹے مرے تھے, ان کی شوہر مرے تھے یا ان کی بھائی کوئی مرا تھا, اس بات کا نہیں. اس بات کا اتنے گھمانڈ کے ساتھ ہم گئے اور چند نہتے لوگوں نے اٹھا کے ہمیں یہ حال کر دیا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے کسی کام آتا تو پھر تو آج تو ہوتا مسئلہ, مار تو وہ کھاتے تم تو نہ کھاتے. لیکن ہوتا کیا ہے, واللہ یؤید بنصری من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی تائید سے نوازتا ہے. وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑاتا. یہاں لڑائی میں مسئلہ ہی بالکل دوسرا ہے. ہر دور کے اندر قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں بارہا ایسا ہوا ہے اس دنیا کے اندر کہ چھوٹے لشکروں نے اٹھا کے بڑے لشکروں کو ختم کر دیا. وہ اللہ وہ ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں نا, چڑیوں سے باز مروا دے, چیونٹیوں سے ہاتھی مروا دے. جس طاقت پر کوئی جاتا نہیں ہے, تصور بھی کسی کا نہ جاتا, اسے اتنا مؤثر بنا دے کہ وہی اس کی موت کا ذریعہ بن جائے. یہاں تو اس میں ہاتھی کتنا بڑا طاقتور جسم ہے, لیکن ایک چھوٹی سی چیونٹی جب اس کے ناک میں جاتی ہے تڑ تڑ کے مر جاتا ہے. اس سے نہیں بچا سکتا وہ اپنے آپ. یعنی اس کو طاقت پر ناز ہے, اس کی کمزوری کو بھی ذرا دیکھ. لیکن وہ اتنا طاقتور بھی اس سے بھی ہے, خدا نے خود ایسا کنٹرول رکھا ہوا ہے. اور کسی کو یہ کہا کہ طاقت پہ تم کیا گمانڈ کرو گے, یہ ہے کسی کی دی ہوئی ہے. اگر آدمی اس چیز پہ گمانڈ کرے جو اس کے پاس ہو, جسے رکھ سکتا ہو پاس, پھر تو ٹھیک ہے. جو کسی نے دی جب چاہے جس وقت چاہے اٹھا کے لے سکتا ہے, اس پہ گمانڈ کرنے کی کون سی بات آتی ہے. ایک بات یہاں یہ کہا کہ کس کو ہے, فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اگر کسی کی آنکھیں ہوں تو سبق تو اس میں بہت ہے. ہم نے کبھی اس طرح سے تاریخ کا مطالعہ کیا, اور آج صبح سے لے کے شام تک جس کام کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں, سوائے اس کے کہ اور بھوت ہی ہمارے ذہنوں پہ کوئی سوار ہی نہیں. ہائے کما لیا جائے, جمع کر لیا جائے, اکٹھا کر لیا جائے اور یہ بہت کچھ ہو جائے گی. کیا ہے دیکھو, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے خود کیے اور جن کاموں کو اپنے ذمہ لگایا وہ ہم نے اپنے ذمہ لگا لی, اور جن کاموں کو خدا نے ہمارے ذمہ لگایا ان کو ہم بھول گئے. جائز ایک عربی کا بہت بڑا فلسفی تھا, عالم تھا. وہ کہتا ہے زندگی میں دو آدمیوں سے بڑا زچ ہوا اور اتنا ذلیل ہوا ان دو کے ہاتھوں میں کہ کوئی بات مجھ سے نہ بن سکی. ایک دفعہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک قبرستان سے گزرا, ایک مجذوب قسم کا آدمی, بہلول اس کا نام تھا, وہ ایک پرانی قبر میں لاتیں ٹھہرائے لٹکائے بیٹھا ہوا ہے. میں نے اسے کہا بہلول یہاں کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آؤ ادھر بستی میں بیٹھو, لوگوں کے پاس بیٹھو. کہتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, جب تک بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے ایذا کوئی نہیں دیتا. دیکھو نا, کوئی آدمی غریب مسکین ہمارے یہاں بیٹھے تو کوئی آنکھوں سے اشارے کرے گا, کوئی تو ہاتھ سے کرے گا, کوئی اس طرح سے کرے گا. کہتا ہے جب تک بیٹھا رہوں کوئی کچھ نہیں کہتا, اور جب اٹھ کے چلا جاؤں تو پیچھے بات میرے کوئی نہیں کرتا. آج ہماری سوسائٹی کے یہ دو لوگ بڑے عجیب ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آ جائے تو آنکھوں کے اشاروں سے اور اس طرح سے آدمی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور چلا جائے تو پیچھے تو سارا اس کی ٹکا بوٹی کرتا ہے, وہ ساری کی ساری ہو اس کی کھال ادھیڑتا ہے. کہتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, دونوں کام یہ نہیں کرتے. بیٹھا رہوں تو اطمینان سے, چلا جاؤں تو اطمینان سے, پیچھے کوئی بھی نہیں بولتا. کہتا ہے بات اس کی اتنی معقول تھی, لیکن میں بھی فلسفی تھا, عالم تھا, مجھے بھی غصہ آیا. میں نے کہا بیٹھ ان کے پاس تو کھائے گا کیا؟ ان میں سے کوئی قبر سے نکل کے دے گا تجھے کھانے کے لیے؟ کہتا ہے وہ اتنا زور کا ہنسا. اس نے کہا تو بھی بڑا عجیب آدمی. تو اس بات کی فکر کرتا ہے کہ جس فکر سے خدا نے ہمیں بے نیاز کر دیا. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
اللہ نے فرمایا جسے میں نے پیٹ دیا اس کا رزق کا سامان بھی میں نے کر دیا. جب اس نے کر دیا سامان تو مجھے اس کی فکر کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ اس کی اس بات سے میں ایسا ذلیل ہوا کہ واقعتاً میں بعد میں سوچتا رہا میں عالم فاضل فلسفی منطقی اتنا بڑا آدمی اور یہ ایسے پاگل مجذوب اور اس نے اس طرح کی یہ بات کہی. یہ کیفیت آج یہ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ صرف اپنے پیٹ کی فکر کریں تو بھی کوئی بات ہے نہیں. ہم تو 7 نسلوں کے لیے پیچھے فکر کرتے ہیں اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ بڑھتا چلا جائے یہ بڑھتا چلا جائے یہ بڑھتا چلا جائے اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خدا کے کام میں ہاتھ ڈالا اس نے اسی میں چل پڑے گا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ اللہ نے دیا ہے اس کے لیے حلال طریقے سے کمایا جائے جائز اس کے لیے محنت کی جائے یہ ثواب ہے اچھا ہے بہتر ہے یہ کرنے میں خدا کی پسندیدگی ہے. لیکن پیٹ میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. اللہ نے جس طرح جسم بنایا نا اسی طرح سے ہونا چاہیے. سب سے اوپر آدمی کا دماغ ہے پھر دل ہے یہ زبان ہے. آج ہم نے پیٹ کو سر پر رکھ دیا اور سر کو پیٹ کی جگہ رکھ دیا اور ہم پیٹ سے سوچتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کرنے چلے ہیں اس میں ہمارے پیٹ کا کیا فائدہ ہے اور وہ نگاہیں اور نظریں ہماری آگے کی طرف جاتی اس کی طرف ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں رہا. صبح سے لے کے شام تک اسی پیٹ کے گرد ہم گھومتے رہتے ہیں اور یہی ہمارا سب کچھ ہے. بس اسی چکی کے ارد گرد ہماری ساری زندگی گزر جاتی. جب موت آتی ہے پچھلے یہی کہیں گے جی بڑا محنتی آدمی تھا بڑا اچھا تھا رات دن مزدوری کر کر کے بڑا کچھ جوڑ کے چھوڑ کے چلا گیا ہے. کیا خاک مزدوری کی کہ جب گیا ہے کون سی چیز ساتھ لے کر کے. محنتی تو اس وقت ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ جائز مزدوری بھی کرتا ہے اور اپنی اس آخرت کو بناتا ہے جدھر جانا تھا. اور یہاں اس کا تصور جو ہمارے یہاں ہے وہ بڑا عجیب ہے. دنیا کے اندر مزدوری ہم خود کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور آخرت کے بارے میں کہتے ہیں پیچھے مولوی صاحب کچھ کر لیں گے تھوڑی بہت ہمت تو چل جائے گا. سادی یہ کہتا ہے نا برگی عیش زگور خیش پرست. اے انسان اپنی زندگی کا سامان اپنی قبر میں اپنے ہاتھوں سے رکھ. کسنی عارت سے پس یہ پیچھے سے کوئی بھی نہیں آئے گا. پس خیش پرست جو کچھ کر سکتا ہے تو وہی ہوگا تیرے جو تیرے ہاتھوں سے گیا. لیکن آج یہ دیکھیں کہ پچھلے کیا بھیجیں گے. ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ پہلے 40 دن مولوی صاحب کے گھر میں روٹی چاٹ دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر برس پر بات آ جاتی ہے 2-4 برس گزرے تو وہ بھی بھول جاتا ہے. بس یہی ہوگا. کیا واقعتاً آخرت کی اتنی بڑی زندگی کے لیے اگر یہ کام آئے بھی تو یہ کافی ہے. جس کام کو یہ صبح شام تھوڑی سی زندگی کے لیے کرتا تھا گھنٹوں کے گھنٹے جس پر صرف کرتا تھا اور سمجھتا تھا دنیا کی زندگی اس پر گزرے گی اور آخرت کی زندگی صرف اس طرح مولوی کو روٹی کھلانے سے گزر جائے اور کبھی کوئی ذوق پورا کر لے گا بس اتنا ہی سا ذوق ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بس باپ کی قبر اچھی بنا. ہمارے یہاں عورتیں کبھی بیچارے یہاں سے مزدوری کر کے ہم جاتے ہیں تو کسی نے ماں کی قبر بنا دی باپ کی قبر بنا دی کہ دیکھو نہیں بیٹا اچھا ہے نیک ہے اس نے کم از کم کچھ تو خیال رکھا ہے. یعنی اس قبر بنانے میں اس نے خیال رکھا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کے تصور نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پر قبر پر اینٹیں پتھر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات تو اندر کی ہے. سادی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں 2 دوست تھے ایک غریب قسم کا ایک بڑا مالدار قسم کا. دونوں کچھ مدت ایک شہر میں رہتے تھے مزدوری کرتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے چلے گئے. کچھ مدت کے بعد پھر آئے واپس. اس نے کہا تو کدھر گیا باتیں چلتے. اس نے کہا میرا باپ بیمار ہو گیا چلا گیا. دوسرے نے کہا میرا باپ بیمار ہو گیا چلا گیا مر بھی گیا پھر دفنایا. پھر اس پر بات آئی. اس غریب سے پوچھا تو نے قبر کیا بنائی. اس نے کہا کیا ہے 2 پتھر رکھے تھوڑی سی مٹی ڈالی میرے باپ کی قبر بن گئی. وہ ہنسا. اس نے کہا یہ بھی کوئی قبر ہے. اس نے کہا تو نے کیسے بنائی. فلاں جگہ سنگ مرمر کا حکم دیا تھا اتنی اونچی اتنی بڑی اتنی اعلیٰ اور اتنی شاندار قسم کی قبر بنائی. دیکھے تو آدمی کو اس پر نظریں جم جاتی ہیں. وہ ہنس پڑا غریب. کہنے لگا کہ قیامت کے دن اللہ میاں جب کہیں گے اٹھو جاؤ جنت میں میرا باپ تو 1 لات مارے گا 2 مٹھی مٹی ادھر ہوگی پتھر ادھر جائے گا جنت میں پہنچے گا اور تیرا باپ مٹی اکھیڑتا رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ماں باپ پر آپ احسان کریں گے اس کے علاوہ اور کیا کریں گے. بعد میٹیوں پھیڑیں پہلے ادھر گئے پھر اوپر سے اور اس طرح سے کریں.
اب یہ دیکھ لیں، آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ طالب علمی کے زمانے میں ہمارے علاقے میں کیونکہ مسجدوں میں ہم پڑھتے تھے، آج کل تو نہیں ہے مسجدوں کا اتنا رواج، مسجدوں میں بڑے عجیب عجیب قسم کے رواج ہوتے تھے۔ طالب علم بیچارے وہ سارے مردوں زندوں کے ہوتے تھے، وہ قبروں پہ جا کے یہ مسجد میں پڑھانے پر بھی وہ اعتماد نہیں کرتے، قبر پہ جا کے قرآن پڑھ۔ ہم جانتے تھے جو مسئلے ہیں، لیکن استاذوں کی اپنے رہنے کی مجبوری کو سمجھ کے چلے جاتے تھے کہ قبر پہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے تھے۔ اتنے میں پڑھانے والا جب آیا تو کہتا طالب علموں پڑھتے کیوں نہیں ہو، کیا بات ہے؟ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کشمیر کا ایک طالب علم تھا، ابھی ہے بڑا مذاقی، اس نے کہا پڑھ رہے ہیں خان صاحب کیوں؟ انہیں آواز نہیں آتی۔ انہوں نے کہا یہ جو مرا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم بھلا کر رہے ہیں، اس لیے اونچا نہیں پڑھتے، ذرا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا اس میں اس کا کیا بھلا ہے؟ اس نے کہا جب ہم کہیں گے کوئی آیت پڑھیں گے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حرام نہ کھا، نیچے سے فرشتے اس کو لاتے مار کے کہیں گے بے ایمان بتا اس پر عمل کیے، تو ہر ہماری آیت پر اس کو 2-4 لاتیں لگیں گے۔ ہم نے کہا چھوڑ دو، آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ ایسی بات ہی نہ۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ واقعتاً یہ پیچھے پڑھنے کے ثوابوں پر ہم بڑے جھگڑتے ہیں آپس میں، اور جی ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، زندگی میں پڑھنے کے ثواب میں کسی کا اختلاف ہے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور یہ اب سارا زور سارا اس پر پیچھے کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ہوتا ہے؟ نہیں تو ہو بھی جائے ثواب، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو پیچھے سے کتنا کچھ جائے۔ آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، اس کا کوئی وجود ہے جس پر آپ رنگ لگائیں، کاغذ لگائیں، کوئی چیز لگائیں، لگے گی، وہ خوبصورت بنے گی، لیکن پیچھے دیوار ہی نہ ہو، اوپر رنگ ہی آپ لگاتے رہیں تو لگے گا کبھی؟ یہ پچھلے ثواب تو رنگ ہی ہیں، بخش دے یا اللہ، ایسے معاف کر دے یا اللہ، آپ قرآن پڑھ کے بخش دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن آگے دیوار بھی ہو نا جس پر لگے۔ اور جس نے زندگی بھر کچھ نہیں کیا، وہ دیوار ہی سرے سے نہیں ہے، اور آپ ایسے رنگ گراتے رہیں تو کس پہ لگے گا رنگ؟ جس کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا اور کبھی کسی نے خیال نہیں کیا، اور یہ سمجھا کہ آخرت بس ایسی ہی ہے، 2-4 مولویوں نے پکڑا اور ادھر چلا گیا، بس ٹھیک ہے، وہ تو جنت میں جانے ہی ہے، اس نے چھوڑے گا نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس لیے یہ کہا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس بات کو رکھا ہے کہ سوچو، غور کرو اچھی طرح سے کہ تم کس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے، تو جن کاموں کے اندر تم لگے ہوئے یہ واقعتاً تمہارے لیے کوئی بھلائی اور بہتری کے ہیں، اور ان میں سے کسی نے یہاں کام دے سکا تو وہاں دے گا۔ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی ان بنیادی کمزوریوں کو گن کر رکھتے ہیں کہ آدمی کے نزدیک محبوب اور پیاری چیزیں زندگی میں ہیں کیا۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ایک انسان کی انتہائی خواہش، سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بیوی، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، عمدہ عمدہ گھوڑے، والانعام جانور، والحرث مربع کھیتیاں، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا ہی کا ایک حساب ہے، بس تھوڑا بہت ان سے دنیا میں آدمی کے پاس بہت بھی دولت آئے، کھائے گا اتنا جتنا پیٹ میں جاتا ہے، بہت سے مال بھی بنا رہے، سونے کے لیے ایک ہی چارپائی پہ 18 چارپائیوں پہ نہیں سو سکتا، بہت زیادہ ہو تو کپڑے اتنی ہی جسم پر پہنے گا جتنے ہیں، 1-2 چوبے اوپر اضافہ کر لے، 1-2 کوٹ اضافہ کر لے، 1-2 شیروانیاں اضافہ کر لے، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ آخر زیادہ کرے گا تو وہ بوجھ بنے گا اس کے لیے۔ یعنی کیا ہے، جتنا ایک حد ہے آدمی کی، اس سے علاوہ والی چیز جو ہے اس میں کیا ہے، اس سے کام تو نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جس طرح سے یعنی یہ دولت جمع کرنے کے اصطلاحات سے خرچ کرنے کا بھی ہمارے ہاں بڑا عجیب طریقہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے نہ صدقہ دو، نہ خیرات دو، نہ کچھ کرو، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مرتے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پہلے ایک رواج تھا کہ لوگ اپنے باپ کو، بڑے کو کہتے ہیں ذرا ایسا پکڑ، مطلب یہ ہے کہ پہلے ایسا تیرا کوئی نہیں تھا پکڑ، مطلب یہ کیا کریں، وہ پیچھے سے کوئی چاول کھلا کے گھی سی ڈال کے لوگوں کو کھلا دیا، وہ ہو گیا کام سب کا، اس میں جنت میں پہنچ گیا کہ یہ ہے ایسا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ صدقہ کس وقت دیا جائے، کس حال میں دیا جائے، کس وقت وہ خدا کو مقبول ہے۔ وَأَن تَصَدَّقَ،
انت صحیح شحیح، جب تو دے تو صحت مند ہو، تندرست ہو، تیرے بچے چھوٹے ہوں، تو جوان ہو، تجھے ان کے مستقبل کا خطرہ ہر وقت تیرے سامنے لگا ہوا ہو، اور تیرے خرچوں کی ضرورت جو ہے تیرے ذہن پر چھائی ہو کہ یہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ابھی مکان بھی بنانا ہے، ابھی یہ کام بھی کرنا ہے، ابھی بچے کو شادی کرانی ہے، بچے کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں۔ فرمایا اس وقت صدقہ کرے تو صدقہ ہے، ولا تمہر، اس وقت کا انتظار نہ کر کہ حضرت اسرائیل تیرے سرانے پہ کھڑے ہوں اور یہ کہے ذرا اتنا فلاں کو دے دو، اتنا مسجد میں دے دو، اتنا مدرسے میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاتم طائی کے بیٹے اب یہ بات چھوڑ دیں، یا یہ نہ کہے یہ فلان قضا ولی فلان قضا، یہ فلانے کا اور یہ فلانے کا، وقد کان، تیری شرطیں لگانے کی ضرورت ہے، اب یہ لوگوں کا ہو گیا، اب تیرا نہیں رہا اس کے اندر۔ آئی غور فرمائیں کہ ہمارے ہاں ساری دنیا بالکل اس کی پلٹ گئی، جو اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے اس کا تصور ہی ہمارے ہاں چلا گیا، اور مسلمانوں کے تصور سے جب آج ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں عجیب قسم کا نقشہ آتا ہے، جو اسلام کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک جز، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، ہماری زندگی کی ایک ایک ادا آج ہمارے اسلام کے دعوے کو جھٹلاتی ہے۔ ہماری آنکھیں جھٹلاتی ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے کان جھٹلاتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری زبانیں جھٹلاتی ہیں۔ تو جھوٹ کہتا ہے جس اسلام کا نام لیتے ہیں۔ کیا واقعتاً ہم وہ کام جو خدا اور رسول کی اطاعت و تابعداری کے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ آج مسلمان شرابی، مسلمان زانی، مسلمان ناچنے والا، مسلمان گانے والا، مسلمان بہو بیٹیوں کے ناچ اور تماشا دیکھنے والا، یہ سب مسلمانوں کی قسمیں ہیں۔ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر چلو، جاؤ اور دیکھو، اس پر آپ کو یہ نظر آئے گا جو زنا کے لیے بیٹھی ہوٹلوں کے اندر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، اس میں کوئی فاطمہ کے نام سے ہوگی، کوئی خدیجہ کے نام سے ہوگی، کوئی کسی نام سے ہوگی، اور وہاں منہ کالا کرنے کے لیے جو جانے والے ہیں، کوئی عبداللہ ہوگا، کوئی عبد الرحمن ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوگا، جا کر وہاں پہنچے گا۔ کیا یہ کرتوت نہیں ہے؟ یہ ہم سارے مسلمان ہیں؟ کیا یہ قسم کی مسلمانی کی ہے؟ اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں؟ اس مسلمانی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے اوپر رحمتیں نہیں کرتا، ہمارے اوپر فضل نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں جو زندہ بچے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا فضل ہے اس کا؟ اس نے اتنا موقع دیا ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں اور غور کریں۔ آج ہم نے اسلام کو ایک فالتو قسم کی چیز سمجھ رکھا ہے کہ جب تاش کھیلنے کے لیے وقت نہ تھک گئے ہوں، اکتا گئے ہوں، فلمیں بھی جتنی کرائے پر لائے ختم ہو گئے، چلو اب جا کے نماز پڑھ۔ یا کیا حلال کی مزدوری کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے کس چیز پر ہم صرف کرتے ہیں، کن چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ زندگی ہے کتنی؟ مومن اور کافر میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو اس کی زندگی کا تصور ہی فرق کرنے والا ہے۔ کافر اس دنیا میں وقت گزارتا ہے، کس طرح سے گزر جائے، کوئی تفریح کر کے، کوئی چیزیں استعمال کر کے۔ مسلمان جو ہے وہ اس وقت کو صرف کرتا ہے کہ وقت کم سے کم ہے اور میں ایسے سے زیادہ فائدہ کیا حاصل کروں۔ اور اس لیے اگر وقت کی قلت اور آخری سفر کا اندازہ اگر آدمی کے سامنے ہو اور اس بات کو سامنے رکھے تو آپ کو نیک لوگوں کی جو مثالیں قرآن دیتا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے لیے دوڑ کے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا وقت کم ہے کہیں ہے۔ جس طرح آدمی اسٹیشن پر دیکھتا ہے کہ گاڑی آئی ہے اور یہ 1 منٹ رکے گی تو ہر چیز کے پیچھے دوڑ کے اس کی نگاہ جو ہے دروازے پر لگی، کسی طرح میں دروازہ پکڑوں اور اندر چلا جاؤں، رہ گیا تو رہ گیا۔ ایک آدمی اس دنیا میں اس طرح سے، اس کے پاس وقت، مومن کے پاس کیسے وقت ہوتا ہے؟ وہ تو وقت کو صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے بہتر سے بہتر انداز میں کہ کل اس کا جو نتیجہ میرے ہاتھ میں نکلے وہ ہے۔ اور جو کہتا ہے وقت بہت فالتو ہے، اسے بچاتا ہے، تو سمجھ لیں اس نے تو دنیا کو سمجھا ہی نہیں اور اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ بس یہی اس کی مصروفیتیں تب ہیں۔ کیا صحابہ کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ وہ انسان نہیں تھے، ان کے پیٹ نہیں تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے سامنے جب اسلام کے تقاضے آئے تو ایک ایک چیز میں اس طرح سے بدلے اور ایسے بدلے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ واقعتاً کوئی بدلتا ہے ایسا۔ ان کی بیویوں کی زندگیاں بدلی، بچوں کی زندگیاں بدلی۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں سنی کہ آخرت کی نجات میں یہ ہے کہ آدمی اپنی جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے۔
اس نے سوچا، اپنے مال پر غور کیا اور کہا میرا وہ فلاں باغ جو ہے مجھے اپنی زندگی میں سب سے پیارا یہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے پیاری چیز مانگی، میں نے اللہ کو دے دی۔ ادھر سے جاتا ہے، باغ میں اس کی بیوی رہتی ہے، وہاں ہی اس مکان ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے ان میں دغدغہ، سن باہر آ جائے، اب اس باغ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے یہ باغ اللہ کو دے دی ہے۔ وہ ہمارے گھر کی طرح کوئی بیوی ہوتی، کہتی تیرا ایسا کیسا، باغ کی طرف دیکھ کے تو آ گئی۔ وہ کہتی بہت اچھا کیا، بس میں آ گئی۔ یہ کیوں ہوگا؟ ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے جنت کو پہچانا، انہوں نے آخرت کو پہچانا، انہوں نے دوزخ کو پہچانا اور انہوں نے بچنے کا راستہ تلاش کیا۔ ہم نے جنت دوزخ کسی اور کہانیوں کے طور پر سنی ہے، کوئی ایمان کے طور پر تو ہم نے ان کا تصور بھی کبھی بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان ساری چیزوں میں ہمیں زینت نظر آتی ہے، ان کو کوئی زینت نظر نہیں آتی تھی۔ حضور کے سامنے اگر ٹھنڈا پانی آیا پیا ضرور، لیکن آنکھوں سے آنسو بھی ضرور آ گئے کہ کل خدا کے سامنے حساب بھی دینا۔ نہیں، خود اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں، کیا ہے، کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں آئی، اس سے کیا ملا، گئی اور بالکل ایک خواب اور خیال بن گئی۔ اصل تو چیز وہی ہے کہ یہ ہے وہ چیز بنیادی طور پر کہ جس کے اوپر سوچے آدمی کہ وہ مل حیات الدنیا، کہ یہ کیا ہے، ایک دنیا کی زندگی کہیں کا متاع اور غرور، دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکہ ہے، نرا دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جن کو آج ہم اکٹھا کرتے ہیں، کل تو یہ ساری کی ساری جانے والی ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، اس کے بارے میں قرآن ایک لفظ بولتا ہے، آج اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن آج بڑا اچھا سمجھ آتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم ایک دن اس زمین و آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جس طرح کوئی کاغذ کو لپیٹ دیتا ہے۔ یہ سوچیں، اتنے بڑے بڑے دریا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب لپیٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اگر آج غور کریں تو ایک بات بالکل واضح ہے، جس طرح سے آپ یہ فلم بنتی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں کہ جب اسکرین میں سامنے آتی ہے تو اس میں دریا، پہاڑ، آدمی، وہ بڑے شور شراب سب کچھ نظر آتا ہے، زندگی بڑی نظر آتی ہے، پیچھے سے بٹن تو بول سکتا ہے۔ یہی حال ہے سارے جہان کا۔ بس آیا ایک دفعہ بٹن دبایا تو پھر قیامت کیا ہے، کلمحم بالبصر، آنکھ کا اوپر نیچے ہونا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی ایسا انتظام کیا، بٹن لگا اور سب ختم۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، لوگوں اچھا ٹھکانہ جو ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس ہے، دنیا میں اچھا ٹھکانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسے اب جس انداز سے بیان کیا، دو باتیں رکھی، قل او نبئکم بخیر من ذالکم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، او میں تمہیں ان سب سے بہتر بتاؤں۔ گویا جتنی چیزیں پیچھے گنی کی، ان سے بہتر چیز میں بتاؤں۔ کون بتائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے کہنے سے بتائے؟ اللہ کے کہنے سے بتائے۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں خدا سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ خدا سے ڈر کا یہ مطلب ہے کہ منہ پر توبہ اور استغفر اللہ ہو اور ویسے آدمی حرام حلال میں فرق نہ کرے، یہ خدا سے ڈر نہیں ہے۔ آدمی اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، معاملات کرنے میں، کھانے پینے میں، ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہو کہ اس میں کہیں جگہ خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ عند ربہم، وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جناتن، باغ نہیں، باغ ہوں گے کئی گئی، اللہ ہر ایک کو کئی گئی باغ دے گا۔ اور باغ بھی کیسے؟ تجری من تحتها الانہار، وہ باغ دے گا جس میں پانی لانے کے لیے اسے کوئی ڈیم نہیں بنانے پڑیں گے، کوئی باہر سے لانا نہیں پڑے گا، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا پانی اس کے اندر ہی ہوگا۔ ہر باغ اپنے پانی میں اور اپنی ضروریات میں خود کفیل ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا جی؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، اس میں آدمی سب کچھ بھی کر لے تو کیا ہے، کتنا ایک فائدہ دے گا؟ فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ ازواج مطہرہ، اور وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان سب کے سے بڑھ کر فرمایا ورضوان من اللہ، اور خدا کی خوشنودی اسے حاصل ہوگی۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون دنیا ہی میں ایسی محنت کرتا ہے جو دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور خالی ہاتھ اس کے پاس پہنچتا ہے، اور کون وہ ہے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی آخرت بناتا ہوا جاتا ہے، اور وہ وہاں جب جاتا ہے تو بہت کچھ لے کر خدا کے پاس جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔